ہم لوگ نا زمانے کے اندر ذاتوں پاتوں کے اندر بڑھ چکے ہیں. ہم کسی جگہ پہ بھی جائیں نا تو ہم ذات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ یار وہ ہماری ذات کا نہیں ہے، نہیں ان کی ذات ایسی ہے. ہاں وہ ایسا ہے نا کیونکہ ان کی ذات ایسی ہے. ہر چیز کے اندر ہم ذات کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ہر چیز میں ہم جو ہے وہ اپنے عہدے کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ہر چیز میں ہم یہ بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار فلاں کس شہر سے ہے، فلاں کس محلے سے ہے، اس ایریا میں رہتا ہے. ایون ہم تو یہاں تک بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے سے آیا اور یہ اچرا سے آیا. تو ہم ہر چیز میں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تول رہے ہوتے ہیں. ایون ہم رشتے کرتے وقت بھی ذات کو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یقین کریں یہ ذات، یہ عہدے، یہ منصب، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. جو صرف وہاں پر کام آئے گا اور جو اصل حقیقت دنیا میں بھی کام آتا ہے وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ کی زبان ہوتی ہے، آپ کا بول چال کا طریقہ ہوتا ہے. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کام آتی ہیں، نہ کہ یہ کہ میں اس عہدے کا ہوں، میں اس ذات کا ہوں، میں چودھری ہوں اور مجھے اس طرح سے کہا جائے. سو یہ چیزیں میرے خیال میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کبھی اگر آپ کا گزر قبرستان کے پاس سے ہو نا تو دیکھیے گا کہ تمام لوگوں کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. اتنی جگہ سب کو ملتی ہے، چاہے وہ چودھری ہے، چاہے چودھری صاحب کا ڈرائیور تھا یا ڈرائیور صاحب کا کوئی کام کرنے والا کوئی بچہ تھا ان کے گھر. اور اگر چودھری صاحب کے اوپر بھی اگر کوئی کرنل صاحب تھے، کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے تو ان کی قبریں بھی وہیں پہ ہے. سو تمام لوگوں کی جو آخرت ہے وہ وہی ہم سب کی اوقات ہے کہ ہم نے ایک زمین کے اندر دب جانا ہے. سو اکڑ، غرور، تکبر کس چیز کا؟ تکبر اور غرور جو ہے وہ ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی ریالٹی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا تکبر، اکڑ، وہ دبدبا، وہ شور، وہ آواز آپ کا بلند کرنا وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ شاید آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کدھر جاتا ہے. سو دنیا کے اندر اپنے آپ کو فرعون بنا لینا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہی افضل سمجھنا اور دوسروں کی آواز کو دبا دینا، اور آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو اس پر مان کرنا، اس پر اکڑنا، اس کے اوپر یہ کہنا کہ ہاں یار میرے پاس یہ چیز ہے. بھائی کون سی چیز؟ کس نے آپ کو مالک بنا دیا اس کا؟ ایک سانس کی گیم ہے ساری کی ساری. ایک سانس رک جائے تو آپ کی دنیا رک جائے گی، ایک سانس چل جائے تو آپ کا سب کچھ چلتا رہے گا. سو اتنی جو ہے وہ مان نہ کیا کریں، اتنی اکڑا نہ کریں بات پر. اور ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اسپیشلی ہم انفارچونیٹلی پاکستانیوں کی، کہ ہم ایک چیز پر جب اکڑ جاتے ہیں نا تو ہم اکڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بس میں نے کہہ دیا، میں نے زبان دے دی، میں نے بول دیا، اب میری ناک اونچی رہنی چاہیے، میں نے 10 بندوں کے اندر بول دیا. بھائی اگر غلط بات بھی بول دی ہے نا، اس کے اپنے الفاظ واپس لے لو گے نا، یو ٹرن لے لو گے، کچھ نہیں جائے گا، یقین کرو. لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگیاں شاید بچ جائیں گی تمہاری یو ٹرن لینے سے. بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی شاید تمہاری ان چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے. سو پلیز ہر چیز کو نا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیا کریں. ہر چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ بنا لیا کریں کہ نہیں بس میں نے چونکہ کہہ دیا تھا، اب میری زبان رہنی چاہیے، میری ناک اونچی رہنی چاہیے، میں نے چونکہ بول دیا تھا. کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ اپنے ورڈ واپس لے لیں گے تو. یقین کریں اگر آپ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اس دنیا سے چلے گئے نا تو آپ کے الفاظ جو ہے وہیں پر رہ جائیں گے، آپ کی باتیں وہیں پر رہ جائیں گی، اور جو دوسرے ہوں گے وہ آپ کو اوور رول کر کے اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹیشن اس کی کروا دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ سو پلیز 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 اتنا نہ کیا کریں، اتنا غرور نہ کیا کریں، اتنا تکبر نہ کیا کریں. ایون آپ خوبصورت، اپنی خوبصورتی پر تکبر نہ کریں. ایون آپ کی ہائٹ اچھی ہے، نہ تکبر کریں. آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے، آپ کسی اچھے عہدے پر بیٹھے ہیں، تکبر نہ کیجیے، غرور نہ کیجیے. جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی ذات کا دیا ہے. یقین کریں زندگی کی بہت بڑی سچائی ہے کہ ہم تمام لوگوں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے. سو پلیز جانے سے پہلے کچھ ایسا اچھا کر کے جائیے کہ لوگ آپ کو اچھے ورڈز میں یاد رکھیں، نہ کہ یہ کہ آپ کے جانے کے بعد وہ تمام چیزیں جس کے اوپر آپ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دولت جس کے اوپر آپ جو ہے وہ براں جماع ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حصہ نہیں دے رہے تھے اپنی اولاد کو، آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کو موقع نہیں دے رہے کسی دوسرے بندے کو اوپر آنے کے لیے. مطلب 20 ایگزامپل ہے. جب آپ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو وہی حصے بڑی خوبصورتی سے سب میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہی دولت جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں وہ تمام لوگ بانٹ لیتے ہیں. وہی عہدہ جس کو آپ نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیتے کہ میرے برابر بھی کوئی نہ آ جائے، تو بھائی آپ کی اپنی سیٹ فل ہو جاتی ہے، کوئی اور بندہ آپ کی جگہ آ کے لے لیتا ہے.
سو زندگی کو غنیمت جانیے, شکر ادا کیجیے اور کچھ اچھا کیجیے, نہ کہ یہ کہ آپ دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بنا رہے ہو. اگر کچھ کسی کے لیے کچھ بھلا نہیں کر سکتے نا, تو ایٹ لیسٹ رکاوٹ مت بنائیے. اور یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہے تو اس کا تکبر غرور نہ کیجیے. اگر کچھ اچھا آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ویلکم کیجیے. کوئی اگر آپ کے گھر آ رہا ہے اس کو ویلکم کیجیے, نہ کہ یہ کہ 1.5 انچ کی اپنی دیوار بنا کے اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں کہ نہیں جی میں نے کسی کو نہیں آنے دینا, میرے گھر میں یہ شخص نہ آئے. اب ہمارے بہت سارے جاننے والوں کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہوگی, آپ نے سنا ہوگا بڑے بزرگوں سے کہ جی میری زندگی میں یہ بندہ میرے گھر نہ آئے, اور آپ اس شخص کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے, اور آپ کے جنازے پہ وہ شخص آیا ہوتا ہے. وہ پھر کہہ رہا ہوتا ہے, شاید اندر سے مسکرا بھی رہا ہوتا ہے کہ آیا ہوں روکو مجھے. اپنی زندگی میں تو بہت شور مچاتے تھے کہ میرے گھر کے اندر تم قدم رکھ کے دکھاؤ, تو یہ لوگ یہ رہا تمہارا گھر, یہ اندر آ گیا. سو اپنی اکڑ کو تھوڑا کم کر لیجیے, اپنے غرور کو تھوڑا کم کر لیجیے, اپنے تکبر کو تھوڑا کم کر لیجیے, اپنی آواز کو تھوڑا نیچا کر لیجیے. یقین کریں نہ صرف آپ کی زندگی آسان ہوگی, آپ سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائے گی, ٹرسٹ میں. دس از ہارون جاوید, آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان.